بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 102.2 ریفائنڈ انٹرنیشنل یونیورسٹی سے پروفیسر ڈاکٹر متی الرحمان، پروفیسر آف پلمونالوجی، انٹرنیشنل اسلامک میڈیکل کالج اور ڈائریکٹر ہیلتھ کیئر کوالٹی ریفائنڈ انٹرنیشنل یونیورسٹی. اس پروگرام جس میں آج میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں اس کا نام ہے علاج حفاظت کے ساتھ. یہ پروگرام گزشتہ 3 سال سے الحمدللہ ہر جمعہ کو لائیو ہوتا ہے اور 3 دن دوبارہ یہ مختلف اوقات میں نشر ہوتا ہے. اور اس پروگرام کا بنیادی مقصد پاکستان کے لوگوں میں ہیلتھ کیئر کوالٹی اور پیشنٹ سیفٹی، اسپیشلی پیشنٹ سیفٹی کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا، ان کو یہ بتانا کہ ان کے علاج کے دوران ہسپتال میں ان کے کیا حقوق ہیں اور اس کو وہ کس طرح حاصل کریں. اسپتالوں کو یہ آگاہی پیدا کرنا اسپتالوں میں کہ وہ اپنے ہیلتھ کیئر ڈیلیوری کو سیف کریں. سیف ہیلتھ کیئر ڈیلیوری سے کیا مطلب ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے. ایک مریض جب کسی اسپتال میں آتا ہے تو وہ اپنے مرض یا تکلیف کے علاج کے لیے آتا ہے. اس علاج کے دوران اگر اس کو کوئی ایسی نئی تکلیف ہو جائے جو کہ اس کے جو پہلے موجود نہیں تھی تو یہ پیشنٹ سیفٹی کا ایشو. مثال کے طور پر بڑی سادہ سی بات ہے کہ ایک شخص آتا ہے جس کو کوئی انفیکشن نہیں ہے، لیکن دوران علاج بد احتیاطی کی وجہ سے معالجین کے، اسٹاف کے، ایون مریض کی بد احتیاطی کی وجہ سے اگر وہ ہو جاتا ہے تو وہ پیشنٹ سیفٹی کا ایشو کہلاتا ہے. تو پیشنٹ سیفٹی کی بیسک ڈیفینیشن یہ ہے: ڈو نو ہارم ڈیورنگ کیئر، ہیلتھ کیئر. اچھا، اس کے جو بیسک ایلیمنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی اس کو انفیکشن نہ ہو، کوئی اس کے علاج کے درمیان کوئی کمپلیکیشن نہ ہو، سرجری ہو تو بالکل ہی اس میں کوئی انفیکشن نہ ہو، سرجری میں کے درمیان کوئی ایسی کمپلیکیشن نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اس کو کوئی تکلیف پہنچے، ذہنی، جسمانی، مالی. اگر کوئی انسیڈنٹ ایسا ہو جس میں تھوڑی جو نارمل جو روٹین کے کیئر کے جو طریقے ہیں اس کے خلاف کچھ ہو جائے تو ہم کو اس کو انسیڈنٹ کہتے ہیں. اور وہ اگر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے جس کے نتیجے میں خدا نخواستہ کوئی جسمانی بڑی تکلیف ہو جائے، مثال کے طور پر کوئی سرجری کے درمیان رانگ سرجری ہو جائے، غلط مریض کو آئیڈینٹیفائی کر کے غلط مریض کو انجیکشن لگ جائے، انفیکشن ہو جائے یا خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جائے تو اس کو ہم سینٹینل ایونٹ کہتے ہیں، جو کہ بڑی سیریس ایشو ہے جس کی بڑی اچھی طریقے سے اس کو انالائز کر کے دیکھا جاتا ہے کہ کہاں پہ غلطی ہوئی اور اس کو ٹھیک کرنے کے سسٹمز بنائے جاتے ہیں تاکہ دوبارہ غلطی نہ ہو. اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہم نے کی کہ کوئی انسیڈنٹ ہو گیا اس کے بعد اس کی انالائسس کی، اس کو ہم ریئیکٹیو اپروچ کہتے ہیں. ریئیکٹیو اپروچ کا جو اردو میں بڑا خوبصورت شعر ہے: بعد میرے قتل کے کی اس نے جفا سے توبہ، ہائے زود پشیماں کا پشیماں ہونا. یہ تو ہونے کے بعد ہے تو یہ تو بہت ہی اچھی بات نہیں ہے، انسیڈنٹ ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن اس انسیڈنٹ کے نہ ہونے سے بچنے کے لیے ہم تو یہ جو انسیڈنٹ سینٹینل ایونٹ یا کسی انسیڈنٹ کے بعد جو ہم پروسیس کرتے ہیں، اس کو ہم جو دیکھتے ہیں، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا خامی ہے، ایک ٹیم بنا کے اس کو ہم روٹ کاز انالیسس کہتے ہیں کہ کیا وجہ تھی. لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک اور میتھڈولوجی جس کو ہم فیلئر موڈ ایفیکٹ انالائسس کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس کے ڈفرینٹ اسٹیپس ہوں گے. بڑی سادہ سی بات ہے، مثال کے طور پر انجیکشن لگنا بہت کامن بات ہے. اب اس کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ صحیح انجیکشن کا انتخاب کریں. ٹھیک ہے، اس میں کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں؟ لک لائک ساؤنڈ لائک میڈیسنز کہلاتے ہیں. ایک ہی جیسے وائلز دیکھنے میں ایک جیسے، تو جلدی میں کہیں اس وائل کے بجائے دوسرا وائل نہ لگ جائے. آپ نے ساؤنڈ لائک سے مراد یہ کہ ملتی جلتی آوازوں، انسولین اور اس کے ساتھ انولین، اس قسم کی کوئی ملتی جلتی آوازیں جو ہیں جس کی آواز ایک جیسی ہو، وہ دوا کہیں دوسرا وہ دوا آپ کو دے دے اور آپ وہ لگا دیں. تو یہ چیزیں جو ہیں، پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ سلیکشن آف دی رائٹ میڈیسن. دین سیکنڈ اسٹیپ از
سلیکشن آف دا رائٹ پیشنٹ. بات یہ ہے کہ آپ جس مریض کو لگا رہے ہیں, لگانا ہے اسی مریض کو لگے. وہ اس کے لیے ہم آئیڈینٹی کا ایک پورا سسٹم ہے, آئی ڈی بینڈ لگتا ہے, جو ہم بعد میں کبھی ڈسکس کریں گے. تو آئیڈینٹیفیکیشن آف دا پیشنٹ یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم نام ایک ہی جیسے نام کے دو مریض بہت عام ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں کچھ نام بڑے کامن ہیں, مثال کے طور پر رحیم, کریم, نائلہ, اس قسم کے نام بہت ہی کامن نام ہے, جو کہ ایک وقت میں وارڈ میں شاید 3-4 لوگ داخل ہوں. تو اس لیے پھر وہ سسٹم جس میں ہم نام, اس کے والد کا نام اور کوئی ایک دوسرا آئیڈینٹیفائر ہم رکھتے ہیں, چاہے اس کا آئی ڈی کارڈ ہو, چاہے اس کا میڈیکل رجسٹریشن نمبر ہاسپٹل کا ہو, یا ڈرائیونگ لائسنس کا نمبر ہو, لیکن بہتر یہ ہے کہ میڈیکل رجسٹریشن نمبر کو رکھا جائے دوسرا آئیڈینٹیفائر, ان دونوں کو چیک کیا جائے اور اس کے لیے ایک آئی ڈی بینڈ بنا دیا جائے جو اس کے ہاتھ پہ بندھا ہوا ہو, اور جب نرس یا ڈاکٹر دیکھ رہا ہو تو اس سے چیک کرے کہ یہ انجیکشن اسی کا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے. اس کے بعد آپ نے رائٹ پرسن آئیڈینٹیفائی تو کر لیا. اب آ گیا کہ آپ نے انجیکشن لگانا ہے, تو انجیکشن کی سائٹ کہاں پہ ہے, کیا یہ انٹرامسکولر ہے, سب کوٹینیس ہے یعنی چمڑے کے نیچے ہے, یا انٹراڈرمل ہے ڈرمس کے نیچے ہے, یا نس میں ہے, یا جوائنٹ میں ہے. یہ تمام چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں, کیونکہ اگر انٹرامسکولر آئی وی لگ گیا تو ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے, نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ چیک کرنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس کا ڈوز, اگر اس مریض کا اس کے باڈی ویٹ کے لحاظ سے ایک ڈوز ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے, وہ ڈوز بھی صحیح ہونا چاہیے. اگر آپ نے کم ڈوز دیا تو مریض کو فائدہ نہیں ہوگا, اوور ڈوز دیں گے تو پیشنٹ ہارم ہوگا. تو جو کہ جیسا میں نے پہلے کہا کہ ڈو نو ہارم, مریض کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے, یہ پیشنٹ سیفٹی کا بنیادی اصول ہے. اب آپ نے جناب علی اس کا ڈوز بھی دیکھ لیا, ٹھیک, اب اس کا روٹ بھی دیکھ لیا, ٹھیک ہے. پھر انجیکشن لگانے والا نمبر 1 کیا وہ کمپیٹنٹ ہے یا نہیں ہے, کیا وہ اس کے لیے پراپرلی سرٹیفائیڈ ہے نہیں, کیا اس کی پراپر ٹریننگ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, وہ ضروری ہے. تو ایک ٹرینڈ پرسن جانے گا, اس کے ہاتھ میں ایک پالیسی ہوگی کہ ہمیں کیا کیا چیزیں دیکھنی ہیں. اچھا, اب اس کے بعد اب انجیکشن لگانے سے پہلے اگر انٹرامسکولر آئی وی ہو تو وہ جگہ صاف کرنی پڑتی ہے. اس کو الکوہل سے یا سواب سے, الکوہل سواب سے, اس کو اسپرٹ سواب سے ہم صاف کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے باڈی کے اوپر جراثیم ہوتے ہیں جو کمنسل ہے, نارمل ہے, لیکن وہ اگر بلڈ کے سٹریم میں چلے جائیں گے تو انفیکشن کر سکتے ہیں. تو اس کو صاف کرنا, ٹھیک ہے. صاف کرنے کے بعد پراپر ٹیکنیک سے اس کو لگانا, پھر اس کو نیڈل کو باہر نکالنا. اس نیڈل یا سرنج کو ضائع کرنا بھی پیشنٹ سیفٹی کا ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, کیونکہ ایک ہی سرنج سے 2 مریضوں کو آپ انجیکشن نہیں لگا سکتے. لیکن اگر آپ نے اس کو پراپر طریقے سے ضائع نہیں کیا, ایک آٹو لاک سرنج آتا ہے, اس سے ہوتا یہ کہ جیسے آپ نے انجیکشن ختم کیا تو اینڈ کے جب پہنچے گا تو خود بخود لاک ہو جاتا, اب وہ نیڈل سرنج دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتا. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں بہت کم جگہ آپ کو آٹو لاک سرنج ملے گا یا استعمال ہوگا, کہ وہ تھوڑی مہنگی ہوتی ہے, اور چونکہ یہ دوبارہ ریفبرش نہیں ہو سکتی, اس لیے اس میں فائدہ یہ ہے کہ یہ دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتے. لیکن ان لوگوں کو جن کا یہ ناجائز کاروبار ہے, وہ تو پریفر یہی کریں گے کہ وہ سرنج بکے جو کہ دوبارہ استعمال ہو سکے. تو ہمارا فرض یہ ہے پیشنٹ سیفٹی کے لیے کہ ہر اسپتال میں اس کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے ایک باکس ہوتا ہے, جو 2/3 جب فل ہو جائے تو اس کو بند کر کے ہم بھیج دیتے ہیں, اور اس کے اوپر والے حصے کو ہم کاٹ دیتے ہیں. تو یہ بھی پیشنٹ سیفٹی کا ایشو. اسی ایک سمپل سی آپ کو میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ایک انجیکشن لگانے میں اتنے پیشنٹ سیفٹی کے اور اتنے سٹیپس ہیں. تو اس کے بعد پھر آپ نے اس مریض کو بتا دینا ہے کہ انجیکشن لگا ہے تو تھوڑی دیر آپ نہ اٹھیں, ہو سکتا ہے کچھ ایسا انجیکشن لگایا آپ نے جس سے اس کو چکر آ سکتے ہیں. تو اگر آپ نے نہیں بتایا وہ گر جائے گا تو پھر اس کو چوٹ لگ جائے گی, ہارم ہو جائے گا. تو یہ تمام سٹیپس کو جب ہم دیکھتے ہیں اور ہر اسٹیپ کو کریکٹ کرنے کے لیے کچھ پروسیجرز یا کچھ قانون بناتے ہیں کہ اس اسٹیپ میں یہ کرنا ہے, اس اسٹیپ میں یہ کرنا ہے. مثال کے طور جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ نے سب سے پہلے صحیح مریض کو چننا ہے, صحیح دوا چننی ہے, تو سب کے اسٹیپس لکھ لیں آپ, اس کو ایک کاغذ پہ لکھ لیں تمام اسٹیپس کو. اس کو ہم فیلئر موڈ ایفیکٹ انالائسس کہتے ہیں. تو اس میں ہر اسٹیپ کا آپ کو پتہ لگا اس سے یہ خطرہ ہے, اس کے یہ طریقے ہیں روکنے کے. اب یہ جو طریقے ہیں روکنے کے, یہ آپ کی ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کا حصہ بن جائیں گے. تو آپ نے ایک
ہاؤ ٹو گیو پالیسی ایس او پی فار گیونگ انجیکشن بنا دیا. اس میں تمام سٹیپس آپ نے لکھ دیے کہ پہلے سٹیپ میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے مریض کا نام چیک کرنا ہے, اس کی MR نمبر چیک کرنی ہے, اس کی دوا کو چیک کرنا ہے, اس کی ڈوز دیکھنی ہے, اس کا روٹ دیکھنا ہے. یہ تمام چیزیں ہم نے لکھی اور لکھ کر کے ایک اس کو پراپر جس نے بنایا وہ سائن کرے, اس کا جو ہیڈ ہے اس ڈپارٹمنٹ کو وہ سائن کرے, پھر میڈیکل ڈائریکٹر یا جو بھی کنسرن اتھارٹی ہے وہ سائن کرے, اور اس کے بعد کوالٹی ڈپارٹمنٹ اس پہ ایک نمبر لگا دے. اور یہ ایس او پی ان تمام لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے جو کہ اس پروسیس میں انوالو ہیں. یعنی اگر ایس او پی آپ نے بنا دیا تو ایس او پی اگر ان لوگوں کو نہیں پتہ جن کو اس پہ عمل کرنا ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو لہٰذا ایس او پی بنانا, اس کو پراپرلی ریویو کر کے اپروو کرنا, اور پھر اس کی ٹریننگ کرانا ان لوگوں کی جو کہ اس پروسیس کو یا اس پروسیجر کو کریں گے. اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر اسی لیے اس کا نام ہے. اس کی ٹریننگ کرانا اور بار بار اس کو ریپیٹ کرنا ٹریننگ کو مسٹ ہے. اچھا, یہ تمام ایس او پیز جب کنسرن چیزوں کی ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے ایک ڈپارٹمنٹ کی, تو ڈپارٹمنٹل پالیسی بن جاتی ہے. جب ساری پالیسیز کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں تو اس ڈپارٹمنٹ کا مینول یا اس پورے ہاسپٹل کا مینول بن سکتا ہے. تو یہ بڑی سادہ سٹیپس تھے. اچھا, اب ہم چلتے ہیں کہ پیشنٹ سیفٹی کے جو بیسک جو ویسے تو بہت ساری اسٹریٹجیز ہیں. ایک ٹیم اسٹیپس ہے, ٹیم ایک اسٹریٹجی ہے جو کہ HR کی USA نے ڈیولپ کی ہے. ٹیم اسٹریٹجیز اینڈ ٹول فار پیشنٹ سیفٹی ہے یہ. تو یہ اس میں بہت ساری اس میں ٹولز ہیں, بہت ساری اسٹریٹجیز ہیں. اس کے بارے میں ہاسپٹلس کو واقفیت ہونی چاہیے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. لیکن جو سب سے زیادہ پریکٹس اور آسان ہے, سمپل ہے, وہ جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل ایک ایکریڈیٹنگ باڈی ہے جو کہ جس نے پیشنٹ سیفٹی کے انٹرنیشنل پیشنٹ سیفٹی گولز بنائے, جو 6 گولز ہیں. ان پہ عمل ہونا چاہیے. اس سادہ الفاظ میں بتا دوں, اس میں یہی ہے کہ مریض کو صحیح آئیڈینٹیفائی کرنا, مریض انفیکشن ٹھیک نہ ہونے پائے, میڈیکیشن مینجمنٹ ٹھیک ہو, اور اس کے علاوہ مریض اگر اسپتال میں داخل ہے تو گر نہ جائے. اس قسم کی تمام چیزوں کا مجموعہ جو ہے وہ انٹرنیشنل پیشنٹ سیفٹی گول ہے. انشاءاللہ کبھی میں اس پہ ایک پورا پروگرام کروں گا اور اس پہ وہ کروں گا, بتاؤں گا کہ کس طرح ہم اس کو اپنے اسپتالوں میں آسانی سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ایک بڑی سادہ ایک تو جیسے ہم نے ڈسکس کر لیا کہ کریکٹ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے. دوسرا ایک ٹول جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ہیلتھ کیئر ایسوسیٹیڈ انفیکشن کو روکنا. تو وہ اس میں دیکھیے, ہیلتھ کیئر ایسوسیٹیڈ انفیکشن ہونا ہی نہیں چاہیے. ہیلتھ کیئر ایسوسیٹیڈ انفیکشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو مریض کے علاج کے درمیان انفیکشن ہو جائے, جو باہر ہوتا ہے علاج اسپتال سے باہر, کمیونٹی ایکوائرڈ انفیکشن کہلاتا ہے. اب ایک مریض آپ کے پاس داخل ہوتا ہے تو اصولاً ہر مریض کا داخلے کے وقت پہ اس کا کلچر ہونا چاہیے تاکہ ہمیں یہ پتہ لگے کہ وہ باہر سے تو نہیں لے کے آ رہا. ہاسپٹل میں جب آیا اور کوئی انفیکشن نہیں تھا اور ہوتا ہے تو یہ ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشن ہے. اچھا, ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشن کا تمام ڈیولپ کنٹری میں یہ رول ہے کہ اگر اسپتال میں داخلے کے بعد مریض کو کوئی انفیکشن ہوتا ہے تو اس کے علاج کے اخراجات اب مریض یا انشورنس کمپنی برداشت نہیں کرتی, اب وہ اسپتال کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے. اسی لیے ہیلتھ کیئر ایسوسیٹیڈ انفیکشنز پہ بہت زیادہ زور ہے اسپتال کا, اور ان کی ذمہ داری ہے, ان کا مالی نقصان ہے, اسپیشلی ان ڈیولپڈ ورلڈ. ہمارے ملک میں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, بلکہ اس سے تو مزید آمدنی ہوتی ہے. ہیلتھ کیئر ایسوسیٹیڈ انفیکشن اسپتال میں ہو جائے تو اس ہسپتال کے میڈیکل اسٹور کے اینٹی بائیوٹکس 3 4 ایک ساتھ لگاتے ہیں, جو خود ایک پیشنٹ سیفٹی کا ایشو ہے کہ کسی مریض کو آپ بلا وجہ یا ضرورت سے زیادہ اینٹی بائیوٹک دیں, لیکن یہ ایسا ہو رہا ہے. تو بہرحال ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. اچھا, یہ بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر ایسوسیٹیڈ انفیکشن ہونے میں 2 چیزیں بڑی کامن ہیں. میں شاید یہ جو لوگ اسپتالوں جن کا تعلق ہے وہ سن رہے ہیں تو ان کے لیے, خصوصاً اگر اسپتال کی انتظامیہ سن رہی ہے, کہ اسپتال میں 2 چیزیں ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشن کے لیے بہت کامن وجہ ہے. نمبر 1, ہینڈ واشنگ کا نہ ہونا. نمبر 1, یا ہونا تو ان تمام 5 مواقع پہ نہیں ہونا جس کا WHO نے بڑا کلیئر رکھا ہے, یا ہینڈ واشنگ کی ٹریننگ ہی نہ ہونا, یا ہینڈ واشنگ کی میٹیریل ہی نہ ہونا, جو کہ بڑی سمپل چیزیں ہیں. اور دوسرا یہ کہ
جو مریض آیا ہے اس کو اگر آپ سرجری کر رہے ہیں تو انسٹرومنٹ اسٹرلائز نہ ہو، پراپر اسٹرلائز نہ ہو، تو آپ کی جو اسٹرلائزنگ کی جو ڈپارٹمنٹ ہے CSSD جو کہتے ہیں وہ بہت اچھی ہونی چاہیے، بہت اپ ٹو ڈیٹ ہونی چاہیے. وہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا پراپرلی ٹرینڈ ہونا چاہیے، اور ان کو اور وہاں ان کی فیسلٹی یا ان کی جو آپ ہینڈ اس کی جو مٹیریل پرووائڈ کر رہے ہیں اسٹرلائزیشن کے وہ بہت ہی صحیح ہونے چاہیے. تو یہ تمام چیزیں اسپتالوں کو کرنے کی ضرورت ہے. صرف یہ ریسرچ سے ثابت ہے کہ اگر ہینڈ واشنگ کو پراپرلی امپلیمنٹ کر لیا جائے تو 50% انفیکشن کم ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ پوری دنیا میں ابھی بھی، پاکستان تو خیر بہت پیچھے ہے انفیکشنز کو کنٹرول کے معاملے میں، ایون ان دا بیسٹ کنٹریز اور دا موسٹ ڈیولپڈ کنٹریز ان دا ورلڈ، وہاں بھی ہیلتھ کیئر ایسوسیٹڈ انفیکشن کافی زیادہ ہے، اسپیشلی ICUs میں بہت زیادہ ہے. اچھا ICUs میں یا زیادہ ہونے کی وجہ ایک بڑی سادہ ہے. ICUs کا رول یہ ہے کہ 1 پیشنٹ 1 نرس یا 1 ہیلتھ کیئر پروفیشنل، میل یا فیمیل جو بھی ایک ہونا چاہیے. اس کی بڑی سادہ وجہ ہے کہ ICUs میں انفیکشنز عام طور پہ جو مریض ہوتے ہیں وہ ان میں انفیکشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ بیمار ہوتے ہیں، ان کی امیونٹی کم ہوتی ہے. تو اگر ایک نرس ایک مریض کو دیکھ کر کے دوسرے مریض کو دیکھتی ہے اسی ہاتھ سے، بغیر ہینڈ واش کیے ہوئے، بغیر گلوز چینج کیے ہوئے، تو پھر اس میں چانسز آف اسپریڈ آف انفیکشن زیادہ، اور پوری دنیا میں ICUs میں انفیکشن بہت زیادہ ہے. وینٹیلیٹرز پہ جو لوگ پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں بھی بہت زیادہ ہے، ان کو وینٹیلیٹر ایسوسیٹڈ نمونیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں کنٹرولبل ہیں اگر ہم سمپل نمبر 1 ہم اسٹاف کا ریشیو، اسٹاف ٹو پیشنٹ ریشیو ٹھیک رکھیں، جو ریکمنڈڈ ہے اس کو رکھیں، تاکہ اس نرس کو یا اس ہیلتھ کیئر پروفیشنل کو اپنے ہاتھ دھونے کے لیے مناسب وقت تو ملے. اگر وہ ایک نرس جو کہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے اسپتالوں میں 10 یا 20 مریضوں کو دیکھ رہی ہے، تو اس کے پاس مریضوں کو دیکھنے کے علاوہ ہاتھ دھونے کا وقت کب ملے گا؟ جبکہ ہاتھ دھونے کے 5 مواقع ہیں: مریض کو چھونے سے پہلے، مریض کو چھونے کے بعد، مریض کے ارد گرد کی چیزیں چھونے سے پہلے، چھونے کے بعد، کوئی بلڈ یا کوئی انجیکشن لگانے سے پہلے، بلڈ کلیکشن سے پہلے، اس کے بعد، تو یا کوئی بھی پروسیجر کر رہے ہیں، جب مثال کے طور پر یورین بیگ ہے یا کوئی پس کا بیگ ہے، اس کو چینج کرنے سے پہلے بعد. تو یہ تمام مواقع، اب آپ سوچیں کہ ان 5 مواقع پہ اگر نرس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا تو پھر تو نہیں ہوگا. اس کے علاوہ یہ ضروری ہے کہ ہینڈ واشنگ کے لیے سوپ بار بالکل ممنوع ہے. اس کی بڑی سادہ وجہ ہے کہ ایک آدمی آیا انفیکٹڈ ہینڈ سے سوپ سے ہاتھ دھویا اور اس کو دوبارہ سوپ رکھ دیا، دوسرا جو آئے گا تو اس کا بجائے ہاتھ صاف ہونے کے انفیکٹڈ مزید ہوگا. تو اس لیے لیکوڈ سوپ از ریکمینڈڈ، اور لیکوڈ سوپ بھی اگر اس میں اینٹی سیپٹک ہو تو بہتر ہے، لیکن اگر نہ بھی ہو تو کم سے کم وہ لیکوڈ سوپ ان انٹرپٹڈ سپلائی ہو. پانی جو آ رہا ہے جس سے ہاتھ دھویا جا رہا ہے وہ صاف ستھرا ہو، اس میں اگر جراثیم ہوں گے تو فائدہ تو نہیں ہوگا. اچھا، ہاتھ دھونے کے لیے ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہم سوپ واٹر سے یا لیکوڈ سوپ واٹر سے دھوئیں. ہم ہینڈ سینیٹائزرز، جو کہ آج کورونا کے زمانے میں تو بچے کو پتہ لگ گیا ہے، یہ ہر ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے پاس ہونا چاہیے، اور وہ اپنے ہاتھ دھوئے، اس سے صاف کر لیا کرے. جب اس کے ہاتھ بہت گندے ہو جائے، جب اس پہ کوئی پس لگ جائے، کوئی ڈسٹ ہو، پھر تو سوپ سے دھوئے. ادروائز ایک مریض سے دوسرے مریض تک میں اگر موو کر رہا ہے پیشنٹ سے، یا اس مریض کو چھونے سے پہلے اور چھونے کے بعد ہے، تو سینیٹائزرز از گڈ انف. بلکہ سینیٹائزرز آر مور افیکٹو دین سوپ واٹر. اور اس میں ہاتھوں میں جو خشکی وغیرہ ہو جاتی ہے صابن دھونے سے، اس میں یہ خطرہ کم ہوتا ہے. اچھا، ہاتھ دھونے کے لیے ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ ہاتھوں میں کوئی انگوٹھی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو کہ ریموو کرنا پڑے. تو بہتر ہے کہ آپ اسپتال میں یہ چیزیں پہن کے نہ آئیں. تو یہ تمام چیزیں مختصراً میں نے بتا دی پیشنٹ سیفٹی کی. اور ایک بات جو کہ اگین میں بار بار اس کو ایمفیسائز کرتا ہوں، اور ہم لوگوں نے الحمدللہ رفا نے اس میں لیڈ لیا ہوا ہے، کہ ہم لوگوں نے ایک پوری بنایا ہوا آرگنائزیشن جو کہ ہیلتھ کیئر امپرومنٹ پہ کام کرتی ہے اور پیشنٹ سیفٹی کی ٹریننگز کراتی ہے اسپتالوں میں. ہم آفر کرتے ہیں ایکریڈیٹیشن
کرانے میں لوگوں اسپتالوں کی ہم ہیلپ کرتے ہیں. تو اب ایکریڈیشن کیا چیز ہے, کیوں اسپتال کرائے؟ بہت سادہ سی بات ہے. آپ کے پاس کوئی اسٹینڈرڈ سامنے ہوگا تو آپ اس پہ عمل کریں گے تو وہ ایک پراپر اس کا اسپتال میں ہیلتھ کیئر کوالٹی اور پیشنٹ سیفٹی کا سسٹم امپلیمنٹ ہوگا. اس کے لیے بہت سارے اسٹینڈرڈس ہیں. جو بہت کامن اسٹینڈرڈ ہے وہ ISO ہے, لیکن ISO کے بارے میں بہت سادہ سی بات میں یہ کہتا ہوں, ISO از ناٹ ہیلتھ کیئر کوالٹی اسٹینڈرڈ, اٹس اے مینجمنٹ اسٹینڈرڈ. لیکن ریسنٹ جو 2015 کا ان کا جو ہے اس میں رسک مینجمنٹ انٹروڈیوس کیا ہے, تو ناؤ اٹ ہیز بیکم اے بٹ فرینڈلی فار دا ہاسپٹلس ایز ویل. لیکن جو سب سے اچھی بات یہ ہے پاکستان میں جو گزشتہ 10 سال کے اندر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ریگولیٹری باڈی بن گئی ہے. پہلے تو پاکستان میں اسپتال بنانا اور اس کے لیے کوئی لائسنس کی ضرورت نہیں تھی. آپ کوئی پان کی دکان کھولنا چاہیں, کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز کھولنا چاہے, اس کے لیے آپ کو لائسنس چاہیے. اسپتالوں کے لیے نہیں تھا. لیکن اب یہ چیز بدل گئی ہے تھینکس ٹو دی پازیٹیو پیپل ہو ورکڈ آن دس ان گورنمنٹ. پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن پنجاب کی پروونس میں سب سے پہلے امپلیمنٹ ہوا, اور اس کے بعد وہ سندھ میں بھی ہو گیا ہے, KPK میں بھی ہو گیا, بلوچستان میں ان پروسیس سے وہاں ہو جائے گا. تو یہ جو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن یا سندھ ہیلتھ کیئر یا پنجاب KPK کا یہ منیمم سروس ڈیلیوری اسٹینڈرڈ ہے. یعنی کم سے یہ بنیادی طور پہ جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل, آسٹریلین اور دوسرے انٹرنیشنل باڈیز کی ضروری باتوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے. اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مینڈیٹری ہے. اب اگر آپ یہ لائسنسنگ باڈیز ہیں, اب یہ اگر آپ نے اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کرایا کسی اسپتال میں اس میں, اور پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن یا سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن یا KPK کمیشن نے اگر اس کو معائنہ کر کے ان کو کلیئر نہیں کیا ہے تو لائسنسڈ نہیں ہوں گے, اور وہاں پہ وہ ہیلتھ کیئر ڈیلیوری نہیں کر سکتے. یا اگر کوئی اسپتال کام کر رہا ہے اور اس کی انسپیکشن ہوتی ہے اور اس بنیادی ضروریات کو یا بنیادی اسٹینڈرڈز کو نہیں میٹ کرتا ہے, تو اس ہیلتھ کیئر کمیشن کو یہ حق حاصل ہے کہ اس اسپتال کو بند کر دے یا اس اسپتال کے ان ڈپارٹمنٹس کو بند کر دے جو پراپر نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے. تو اسٹینڈرڈ اس اسٹینڈرڈ کو MSDS کہتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ کچھ اسٹینڈرڈ, اچھا یہ MSDS مینڈیٹری ہے, ISO مینڈیٹری نہیں, والنٹری ہے. جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے, وہ بھی مینڈیٹری نہیں ہے, وہ آپ کی مرضی ہے, آپ کرائیں نہ کرائیں. ایکریڈیشن کینیڈا بھی ایک اسٹینڈرڈ ہے. الحمدللہ ریفائنڈ ٹیشن یونیورسٹی کو اگین یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہماری جو راس الخیمہ میں ڈینٹل کالج ہے وہ جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل سے بھی ایکریڈیٹڈ ہے اور کینیڈین ایکریڈیشن کینیڈا سے بھی ایکریڈیٹڈ ہے. اٹس اونلی ون آف دی اونلی ڈینٹل انسٹیٹیوٹس ان UAE ان دا گلف جو کہ دونوں اسٹینڈرڈ سے ایکریڈیٹڈ ہیں. تو اب ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں بھی ہمارے جو 2-3 اسپتال ہیں اس میں ہم یہ اسٹینڈرڈ امپلیمنٹ کرنے کی اور ایکریڈیٹ کرانے کی کوشش کریں, انشاءاللہ ہم کرا لیں گے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک خاص اسٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہیں اور اس کو جو رولس اینڈ ریگولیشنز یا جو اس کے انڈیکیٹرس ہیں اس کے اگینسٹ ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو, اپنی پرفارمنس کو چیک کرتے رہتے ہیں. کی پرفارمنس انڈیکیٹر ہم بناتے ہیں اور اس کو ہم پھر دیکھتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو امپروو کرتے رہتے ہیں. تو اس حوالے سے الحمدللہ یہ صورتحال بہت بہتر ہے. اب آتے ہیں ہم جو ایک آفت ناگہانی جو پوری دنیا پہ نازل ہو گئی ہے, COVID-19, جو کہ اب 21 ہو گیا. یہ 2019 میں آیا تھا, آپ دیکھیں 2021 بھی ختم ہو گیا, 2022 آ گیا ہے, ابھی تک یہ نہیں ختم ہو سکا. اچھا, آج سے صرف 10 دن پہلے بڑی خوشی ہوتی تھی جب ہم ڈیٹا دیکھتے تھے پاکستان کا کہ 0.8 پہ چلا گیا, 0.6 پہ چلا گیا, 2-3 بار تو میں نے 0.5 بھی دیکھا, جو کہ آلموسٹ سمجھ لیں کہ کنٹرول کے قریب تھا. اچھا, یہ تو ڈیلٹا وائرس کی کنٹرول کی بات ہو رہی تھی. جو ڈیلٹا آیا اس کو بھی الحمدللہ گورنمنٹ آف پاکستان, NCOC, آرمی, ہیلتھ کیئر پروفیشنلز, میڈیا کی انتھک محنت سے یہ الحمدللہ کنٹرول ہو گیا تھا. لیکن اب ایک نئی قسم اس کی اومیکرون آ گئی ہے. اور یہ جیسا کہ میں ہر پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ وائرس کی ایک بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے اندر تبدیلیاں لاتا ہے, جس کی وجہ سے پچھلی جو چیزیں اس کی جو دوائیاں اس کے لیے بنی تھی, جو ویکسین بنی تھی, اس کی ایفیکیسی کم ہو جاتی ہے. تو اس سے پہلے ایسا نہیں, کرونا وائرس
کوئی نئی چیز ہے. کرونا وائرس بہت پرانی چیز ہے اور اس کے کئی اسٹرین پہلے بھی آ چکے ہیں, لیکن اس بار جو اسٹرین آیا ہے یہ بہت ہی اس لحاظ سے لیتھل ہے. ایک تو اس کی بہت زیادہ ڈیتھس اس میں ہوئی ہیں پوری دنیا میں, بہت تیزی سے پھیلا ہے, اور اس میں سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ بڑی تیزی سے اپنے اینٹیجنسٹی اور بیماری پیدا کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ چینج کر رہا ہے. اب یہ اومیکرون نیا ہے, بلکہ میں ریسنٹلی ابھی سنا ہے ایک اور اسٹرین آ گیا ہے جس کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے, لیکن یہ کہ اس کا ابھی تک کوئی بہت بڑی تعداد میں نہیں, فرانس میں کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. لیکن اومیکرون پاکستان میں گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت ہی امیجیٹ سوئفٹ اسٹیپ لیا تھا کہ 15 کنٹریوں سے جہاں جہاں رپورٹ ہوا تھا وہاں سے فلائٹس بند کر دی تھی. لیکن اس کے باوجود ہوتا یہ ہے کہ لوگ ہمارے بہت سارے لوگ انگلینڈ میں ہیں جہاں اومیکرون کی بہت بڑی تعداد ہوئی ہے, بہت بڑی تعداد, اور وہاں بہت ساری جگہوں میں لاک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے. تو وہاں سے تو ہمارے اپنے پاکستانی بھائی آتے ہیں, تو اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس ملک کے لوگ کسی اور ملک کی فلائٹ لے کے آپ کے پاس آ جاتے ہیں, تو اس کو تو بینڈ نہیں کیا جا سکتا, گو کہ اس کو چیک کیا جاتا ہے, لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے اس وقت وہ انکیوبیشن پیریڈ میں ہوں اور وہ ٹیسٹ میں نیگیٹو ہوں, لیکن 2 دن بعد وہ پازیٹیو ہو جائیں. تو اس طرح پاکستان میں بھی بہت سارے کیسز, سب سے پہلے کراچی میں رپورٹ ہوا تھا, پھر بلوچستان میں ہوا, اب اسلام آباد میں 28 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں, بلکہ اب یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اچھا, اس کی بنیادی وجہ 2 بنیادی وجہ ہے. گو کہ اومیکرون آیا ہے لیکن لکیلی یہ بہت زیادہ لیتھل نہیں ثابت ہو سکا ہے. اس کی وجہ بڑی سادہ ہے کہ ویکسینیشن جن ملکوں میں ہے وہاں تعداد تو زیادہ ہے, لیکن ڈیتھس کی یا ہاسپٹلس کے اوپر لوڈ اتنا نہیں آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بیماریاں پیدا نہیں کر رہا, یا اتنی اس کی لیتھل ہونا اتنا لیتھل نہیں ہے, یا اس کے اتنے سمٹمز بہت زیادہ سمٹومیٹک لوگ نہیں ہیں. جن کو ہو بھی رہا ہے تو وہ بہت سمٹومیٹک نہیں ہے. تو یہ ایک پازیٹیو لائننگ ہے, بٹ اسٹل کورونا چاہے اومیکرون ہو چاہے کوئی بھی ہو از ڈینجرس. تو یہ تو بات ثابت ہو گئی. ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا جب یہ ویکسین آیا تھا تو بڑی بڑی کہانیاں چل رہی ہوتی تھی اس پہ میڈیا پہ اور واٹس ایپ پہ کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, لیکن عملی طور پہ یہ ثابت ہوا کہ کورونا ویکسینیشن فائدہ مند ثابت ہوا ہے. اس کے سائیڈ ایفیکٹس ریئر ہوئے ہیں جو کہ کسی بھی دوا کے ہو سکتے ہیں, اور ابھی بھی اومیکرون سے بھی جو لوگ انفیکٹ ہو رہے ہیں اگر وہ ویکسینیٹڈ ہیں تو ان میں جو بیماری کم ہو رہی ہے یا تکلیف ان کو کم ہو رہی ہے بنسبت ان کے جو نان ویکسینیٹڈ ہیں. بوسٹر ڈوز بھی ایک نئی ریکمنڈیشن ہے, گو کہ بہت زیادہ اسٹرانگلی ریکمینڈڈ نہیں ہے, لیکن اگر آپ کو موقع ہے تو ضرور لگائیے, اچھی بات ہے. اس میں نقصان تو خیر ہرگز نہیں ہے, فائدہ تو ہے کہ وہ آپ کی, کیونکہ یہ جو نیا اومیکرون جو ہے نا وہ پچھلے ویکسین کی جو اینٹیجنس اینٹی باڈیز جو بنے ہوئے اس کو نیوٹرلائز کرتا ہے. تو جب آپ نیا ایک بوسٹر ڈوز لیں گے تو نئی اینٹی باڈیز سے فائٹ کرے گی, تو یہ اچھی بات ہے کہ ہونا چاہیے. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, آج بھی عرض کرتا ہوں کہ جب تک کورونا ختم نہیں ہوتا, جو کہ نیئر فیوچر میں ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے, تو ہمیں جو بنیادی اس کے جو احتیاط ہے اس پہ عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ نمبر 1, ہاتھ دھوئیں, اسپیشلی اگر کوئی سرفیس آپ ٹچ کر لیں تو ضرور ہاتھ دھوئیں. لوگوں سے ایک مناسب فاصلہ 1 میٹر کا فاصلہ رکھیں. اگر سب سے زیادہ ذمہ داری ان لوگوں پہ عائد ہوتی ہے کورونا کو روکنے کی جن کو خدا نخواستہ سمٹم ڈیولپ ہو گئے ہیں. تو اگر خدا نخواستہ مجھے نزلہ ہو رہا ہے یا کھانسی ہو رہی ہے, بخار ہو رہا ہے, تو اس کو ہم یہ کہہ کے نہ ٹال دیں یہ تو موسمی بخار ہے, یہ تو ہوتا ہے, ہو سکتا ہے 90% چانسز ہے کہ ایسا ہی ہوگا, لیکن جو 5% چانس ہے یہ اتنا خطرناک ہے کہ آپ اپنے دوستوں, اپنے رشتہ داروں, اپنے قریبی, اپنے بچوں کو اسپریڈ کر سکتے ہیں. تو جیسے ہی سمٹم ظاہر ہو کہ ناک میں خارش شروع ہو گئی یا چھینکیں آنا شروع ہو گئیں یا جسم گرم ہونا شروع ہوا, خود کو آئسولیٹ کر لیں, خود کو آئسولیٹ کر لیں, بجائے اس کے کہ لوگ آپ کو کہیں کہ آپ آئسولیٹ ہو جائیں, جو کہ آپ کے لیے ہیوملیشن فیل ہوگی آپ کو. آپ خود کہیں یار مجھے نزلہ ہے, پلیز آپ میرے پاس نہ آئیں, میں 2-4 دن دیکھ لوں, میں اپنا ٹیسٹ کرا لوں. تو یہ ضرور کریں, اور اگر ایسا ہو اور 2-3 دن ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو ٹیسٹ کرا لیں, کیونکہ کوئی بھی فلو
نارمل جو نزلہ زکام ہے وہ 3-4 دن 5 دن کے اندر ٹھیک ہو جانا چاہیے، یہ کم سے کم اس کی سیویریٹی کم ہو جانی چاہیے. لیکن سیویریٹی بڑھ رہی ہے تو پھر یہ چانسز ہائی ہیں کہ یہ کورونا ہے. تو آپ ٹیسٹ کرا لیں، اللہ کرے آپ نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، آپ آئسولیشن سے باہر نکل آئیں، ادروائز اپنے آپ کو لوگوں سے سپریٹ رکھیں. اچھا، اگین کورونا کے بارے میں مجھ سے بہت سوال کیا جاتا ہے کہ بنیادی طور پہ میں پروفیسر آف پلمونالوجی ہوں، تو سب سے زیادہ اس کا اثر آپ کو پتہ ہے کورونا کے تمام اسٹرینس کا لنگس پہ ہوتا ہے. تو مجھ سے بہت عام طور پہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر ہو جائے تو ہم کیا کریں. دیکھیے بہت سادہ ہے یہ. نمبر 1 یہ بات سمجھ لیجئے کہ کورونا کا کوئی علاج آج کی تاریخ تک ایجاد نہیں ہوا ہے، ابھی تک کوئی علاج نہیں ہے. ہاں، اس کورونا کے کمپلیکیشن سے بچنے کے طریقے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو سور تھروٹ ہونے لگا ہے، اگر آپ کو کھانسی ہونے لگی ہے، آپ کے بلغم کا رنگ پیلا ہونے لگا ہے، تو اینٹی بائیوٹکس ڈاکٹرز کی آپ ایڈوائس سے لیں. عام طور پہ بہت زیادہ کامنلی جو استعمال کیا گیا ہے وہ ایزومیکس ہے، ایزیتھرومائسین. اچھا، ایزیتھرومائسین کی استعمال اگر کرنا بھی ہے تو اس کا ایک ڈیوریشن ہے. آپ نے 250 صبح شام لے کے یا 500 پر ڈے لے کے 3 to 5 days 3 days از ریکمنڈیڈ، ایٹ دی موسٹ 5 days. اس سے زیادہ نہیں لینا کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. کوئی بھی دوا بغیر سائیڈ ایفیکٹ کی نہیں ہوتی. اس کا سائیڈ ایفیکٹ لیور پہ ہے. تو میں نے کچھ لوگوں کو 500 ملی گرام بی ڈی 15 دن 20 دن تک لیتے دیکھا ہے اور ان کا جگر کا فنکشن ڈسٹرب ہوا ہے. تو اگر اس طرح ہے تو نہ کریں. اینٹی بائیوٹک بغیر ڈاکٹر کے مشورے سے نہ لیں. ہاں، پیراسٹامول اگر باڈی ایک آپ کو ہے تو پیراسٹامول آپ لیں. پلنٹی آف فلوئڈ لیں، زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، قہوہ پئیں، چائے پئیں، اسٹیم انہیلیشن کریں، ریسٹ کریں، زیادہ سے زیادہ ریسٹ کریں، فروٹس کھائیں، اچھی مقوی غذا کھائیں. ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے بہت مہنگی مقوی غذا، آپ پروٹین دال میں بھی ہوتا ہے، دال بھی کھا سکتے ہیں. تو آپ یہ تمام چیزیں کریں، آرام کریں، اسٹریس نہ لیں. اب سوال یہ ہے کہ اسپتال کب جائیں؟ اگر خدا نخواستہ سانس بہت پھولنے لگے، بخار 104 105 تک پہنچ جائے، اگر کسی کو کنفیوژن ہونے لگے، چیزیں ٹھیک نظر نہ آنے لگیں، چیزیں میں کہاں ہوں یہ سوال وہ پوچھنے لگے خود سے، کہ تو پھر یہ وقت ہے کہ آپ اسپتال چلے جائیں. کیونکہ اگر دیر کی گئی تو اگر خدا نخواستہ سانس پھول رہا ہے تو اس کے لیے آسانی ہے کہ اپنا سیچوریشن بھی چیک کرتے رہیں. گھر پہ آکسیجن سلنڈر رکھیں. اگر سیچوریشن 94 تک ہے تو آکسیجن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر 90 تک ہے تو آپ کو آکسیجن لینا چاہیے. 90-91 پہ گھر پہ 6 لیٹر پر منٹ اس کے اوپر ریگولیٹر لگا ہوتا ہے. اور اگر یہ آکسیجن بہتر نہیں ہوتا ہے آکسیجن لیول تو پھر آپ کو اسپتال جانے کی ضرورت، یا 90 سے نیچے ہونے لگے تو فوراً اسپتال جانا چاہیے. بخار بہت تیز ہونے لگے جیسے میں نے کہا، تو یہ چیزیں کریں. اور انگزائٹی سب سے بڑا میں نے پرابلم کورونا پیشنٹس میں دیکھا ہے. انگزائٹی، خوف. ان کے رشتہ داروں میں خوف کی ضرورت نہیں ہے. 90% سے زیادہ لوگ کورونا میں بغیر کسی اینٹی بائیوٹک، بغیر کسی آکسیجن کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ وہ ان بنیادی چیزوں پہ عمل کریں کہ اچھی غذا کھائیں، آرام کریں، بخار کے لیے پیناڈول لیں، انف پلنٹی آف فلوئڈ لیں، جوسز لیں، ہاٹ کافی وغیرہ لیں یا قہوہ لیں، گرم جو کچھ بھی ہے. تو بیسک چیزیں کریں تو ٹھیک ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ وائرل ہے، موسٹ آف دا ٹائم اٹ از سیلف لیمیٹنگ. باڈی کی امیون میکانزم آپ آرام کر کے اچھی غذا کھا کے کرتے ہیں تو یہ پھر اس سے فائٹ آؤٹ کرتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے. تو پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ کمپلیکیشن، جس میں 5% لوگوں میں کمپلیکیشن دیکھی گئی ہے، اگر وہ امیجیٹ آپ ہاسپٹل نہ گئے تو خدا نخواستہ بہت سیریس ٹرن لے سکتا ہے، بہت سیریس ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اگین میں آپ تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ویکسینیشن کروائیں، اور نہ صرف اپنی ویکسینیشن کرائیں بلکہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے سب کی ویکسینیشن کرائیں. اسپیشلی وہ لوگ جو کہ ڈائبیٹک ہوں، جو کہ کسی بیماری میں مبتلا ہوں، جن کی عمر 50 سال سے اوپر ہے، ان کی تو سب سے پہلے پرائرٹی میں کروائیں.
اس کے بعد سب کی کرائے. اب تو بچوں کی بھی ویکسینیشن شروع ہو گئی ہے, تو ویکسینیشن کرائیے. اور الحمدللہ پاکستان گورنمنٹ کا یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ فری آف کاسٹ ویکسینیشن ہو رہی ہے, اور الحمدللہ بہت اچھی طرح ہو رہی ہے. مطلب جتنے آرگنائز طریقے سے ویکسینیشن کا پروگرام پاکستان میں لانچ ہوا ہے, یہ دنیا کے لیے ایک مثال ہے. جس طرح پاکستان میں کورونا کے تعداد میں کمی دیکھی گئی ہے, یہ بھی دنیا کے لیے ایک ریکارڈ ہے. جتنی کم اموات کورونا سے ہوئی ہیں, یہ بھی دنیا کے لیے ایک ریکارڈ ہے. تو پاکستان اس لحاظ سے بہت زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے, باوجود اس کے کہ عام لوگ بہت زیادہ بد احتیاطی کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا, ابھی کورونا 0.6 سے 2.4 تک پہنچ گیا, یعنی 4 گنا آلموسٹ ہو گیا, 3 گنا سے 4 گنا. لیکن ہماری صورتحال وہی ہے کہ ہم ابھی جو 1 تاریخ کو مری میں نیو ایئر ڈے پہ ایسا حال تھا کہ میں وہ تو ویڈیو دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ کورونا کے زمانے میں اس طرح ہم ایک دوسرے کے سے قریب آئے ہوئے ہیں. اللہ ہم پہ رحم کرے. تو ہمیں دیکھیے, کوئی بھی دنیا کی حکومت, امیر سے امیر حکومت, کورونا پہ قابو نہیں پا سکے گی. ہم تو ایک امیر حکومت ہماری نہیں ہے, ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں, ہمارے وسائل محدود ہیں. تو ہمیں تو حکومت کا ہاتھ بٹانا چاہیے کہ ہم احتیاط کریں تاکہ کورونا نہ پھیلے. دیکھیں, ہیلتھ کیئر پروفیشنلز پاکستان میں بہت تھوڑے ہیں. اگر کورونا کے مریض زیادہ ہوں گے تو ان کا کیئر کرنے والے لوگ نہیں ملیں گے, اور جب ان ہیلتھ کیئر پروفیشنل زیادہ کورونا سے ایکسپوز ہوں گے تو ان میں بھی کورونا ہوگا. تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے علاج کرنے کے لیے بندے میسر نہیں ہوں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوائیاں آپ دیکھیں, جب کورونا بڑھ گیا تھا تو یہ دوائیاں جو استعمال ہو رہی ہیں کورونا میں, آؤٹ آف مارکیٹ ہو گئی تھی, بلیک مارکیٹنگ ہونے لگی تھی. پلس آکسی میٹر جو عام طور پہ 1000 کا ہے, وہ 10-10 ہزار 20-20 ہزار کا بکا ہے. ماسک جو کہ 2 روپے کا ہے, وہ 200 کا بکا ہے. یہ تو ہمارا قومی ایک المیہ ہے کہ ہم دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں ماسک کا استعمال کرنا چاہیے. ہم جب بہتر یہ ہے کہ ہم جب بھی گھر آئیں باہر سے تو اپنے منہ ہاتھ اچھی طرح دھو لیں, نوز کو اچھی طرح بلو کریں عام پانی سے, کیونکہ کورونا کے جراثیم یا وائرس گھستے ہی ناک سے یا آنکھ سے ہیں. سب سے زیادہ ایکسپوز وہی ایریا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں ان کو ہاتھ منہ اچھی طرح دھونا چاہیے اور اپنا خیال رکھنا چاہیے. دوسروں سے ایک مناسب فاصلہ مینٹین کرنا چاہیے. جن کو علامات ہو ان کو خود کو آئسولیٹ کر لینا چاہیے. تو یہ بہت ہی سمپل سی باتیں ہیں جس سے ہم کورونا پہ مکمل قابو پا سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مبارکباد کے لائق ہے حکومت پاکستان اور ان کے تمام لوگ جو اس میں ہیلتھ منسٹر اور تمام جو لوگ ہیلتھ منسٹری والے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز جو انوالو ہو رہے ہیں, اس پہ کام دن رات کر رہے ہیں. آرمی, NCOC, ہیلتھ کیئر پروفیشنلز اور میڈیا, جس کا بہت بڑا رول ہے. یہ تمام لوگوں کا بہت بڑا رول ہے کہ انہوں نے اس کو بہت اچھی طرح کنٹرول کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس نکل آئیں گے اس سے انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ واجد صاحب جو ہمارے ریکارڈنگ انجینئر ہیں, یہ بڑی خوبی سے ہمارے پروگرامز کو مینیج کرتے ہیں. ان کا بہت بہت شکریہ, اور مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اپنا خیال رکھیے, اپنے لوگوں کا خیال رکھیے, ویکسینیشن کروائیے, اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا اتنا ہی خیال رکھیں جتنا ہم اپنا رکھتے ہیں, کیونکہ آپ کے پڑوسی کا آپ پہ بہت بڑا حق ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.